اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ یہاں سے اس صورت کا تیسرا حکم محرمات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حرمت علیکم المیتۃ۔ تو اب یہاں سے یاد رکھیں کہ شریعت نے جو خاص طور پر جانوروں کے حوالے سے حرام اور حلال جانور مقرر کیے، تو اس میں بنیادی فلسفہ اور ضابطہ یہی ہے کہ ایسے جانور جن کی طبیعت میں بھی پاکیزگی ہے، ایسے جانوروں کا گوشت تو حلال رکھا گیا اور باقیوں کا اس کے لیے حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ، حرام کر دیا گیا تم پر مردار، یعنی جو چیز مری ہوئی چیز، یعنی اس کے اندر موت کی اپنی ایک اس کے اندر اثرات آ جاتے ہیں، تو یہ تو تم پر کیا کر دی گئی، حرام کر دی، یعنی جو خود سے مر جائے تبھی موت مر جائے وہ چیز۔ والدم، اور خون، بہنے والا خون، یہ بھی کیا کر دیا گیا، تم پر حرام کر دیا گیا۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، خنزیر کا گوشت، کیونکہ خنزیر کیا ہے، نجس العین، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہ چیزیں کیوں بیان کی جا رہی ہیں؟ کیونکہ انسان کی جو غذا ہے اس کا اثر کس پر پڑے گا، اس کے اخلاق، اس کا اثر، غذا کا اثر کس پر پڑے گا، اخلاق۔ جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، کہ وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی پرورش کس کے ساتھ کی گئی، حرام کی۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جسے نامزد کیا گیا ہو، وما اہل، جسے نامزد کیا گیا ہو لغیر اللہ بہ، اللہ کے غیر کے لیے، یعنی فلاں بزرگ کے نام پہ، ٹھیک ہے، ان کا قرب حاصل، فلاں بزرگ کے نام پہ، فلاں بت کے نام پہ۔ اب یہ یہاں پر کیا ہے، وما اہل لغیر اللہ بہ، یہ پھر بھی کیا رہے گا، یہ حرام ہو، یہ کیا ہوگا، اگرچہ وقت ذبح اس پر کیا کیا ہو، اللہ ہی کا نام لیا، یعنی فلاں بت کے نام پہ، اگرچہ ذبح کے وقت اس پر کیا کیا ہو، اللہ کا نام ہی لیا، فلاں دربار کے نام پہ چڑھاوے چڑھانا، اگرچہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لے لیا، پھر بھی کیا رہے گا، حرام ہی رہے گا، کیونکہ یہاں حرمت کا مدار کس پر ہے، نیت پر، یہاں حرمت کا مدار کس پر ہے، نیت شرکیہ، نیت شرکیہ، جہاں یہ چیز نہ ہو، جہاں یہ چیز مطلب صدقے کے طور پر ہو، وہ تو جائز اور حلال ہے، اس کو اور حکم۔ والمنخنقۃ، کوئی ایسا جانور جو گلا گھٹ کر مر گیا، والمنخنقہ، گلا گھونٹ کر مر گیا۔ والموقوذہ، کوئی چوٹ لگی ہے، کوئی سخت قسم کی چوٹ لگی، سخت قسم کی چوٹ لگی، یا یہ جو تیر ہے، تیر کی ایک تو ہے نا دھار والی اس طرف نہیں، چوڑائی کی جانب اس کو لگی ہے، یہ تیر شکاری نے پھینکا، وہ دھار والی طرف سے نہیں، چوڑائی والی طرف سے اس کو لگا ہے، وہ بھی کس میں شامل ہے، موقوذہ۔ اسی طرح والمتردیہ، متردیہ کہتے ہیں جو جانور کسی اونچائی سے، پہاڑ سے، کسی پل سے، کسی بھی اونچائی سے نیچے گر کر مر گیا، جو نیچے گر کر مرے، متردیہ۔ والنتیحہ، نتیحہ کہتے ہیں کہ کسی جانور، دوسرے جانور نے سینگ مارا، سینگ لگنے سے مر گیا،
یا کوئی حادثے میں مر گیا، کوئی ٹرین آ رہی تھی اس سے ٹکرا گیا، کوئی کار آ رہی تھی اس سے ٹکرا گیا، تو یہ نتیحہ۔ وما اکل السبع، یا وہ جانور جس کو کون کھا لے؟ درندے کھا لیں، درندے جس کو کھا لیں۔ تو یہ تمام چیزیں، میتہ، مردار، خون، خنزیر کا گوشت جس کو غیر اللہ کے نامزد کیا گیا ہو، منخنی کا 5، موقوذہ 6، متردیہ 7، نتیحہ 8، اور وما اکل السبع 9۔ تو یہ تمام 9 کی 9 چیزیں یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حرمت، کیا ہے؟ حرام ہے، الا ما ذکیتم، مگر جو تم کیا کر لو، جس پر تم ذبح کر لو، مگر جس کو تم ذبح کر لو۔ اس کا استثناء کس سے ہے؟ یعنی جو قرآن و سنت کی دوسری نصوص ہیں ان کی روشنی میں اس کا جو استثناء ہے نا الا ما ذکیتم کا، یہ والمنخنقۃ سے، ان 5 سے، بعد والمنخنقۃ سے لے کے وما اکل السبع، ان 5 چیزوں سے اس کا استثناء ہے۔ مطلب یہ کہ اس کی صورت کیا ہوگی؟ ایک جانور ہے، اس کا گلا گھٹ گیا، ابھی اس میں حیات کے اثرات باقی تھے، ابھی اس میں کچھ زندگی باقی تھی، مرا نہیں۔ یا والموقوذہ، کسی جانور کو چوٹ لگ گئی لیکن ابھی وہ کیا نہیں ہوا؟ مرا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ والمتردیہ، نیچے گرا ہے لیکن ابھی زخمی ہے، فوت نہیں ہوا۔ والنتیحہ، سینگ لگا ہے ابھی مرا نہیں ہے، یا کوئی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ وما اکل السبع، یا جس کو درندہ نے کھا لیا۔ تو اب ان 5 سے یہ استثناء ہے الا ما ذکیتم، مگر وہ جس کو تم کیا کر لو، ذبح کر لو۔ جو پہلے 4 چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ ہر حال میں حرام نہیں، وہ حرام نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان 5 سے استثناء ہے کہ کوئی اس ایسی حالت میں تھا کہ وہ ابھی زندہ تھا، منخنقہ تھا، یا موقوذہ، متردیہ، نتیحہ، یا وما اکل السبع، ان 5 میں سے کوئی اس حالت میں کسی کو مل گیا، ابھی اس میں کیا تھے؟ زندگی کے اثرات، زندگی کی علامات باقی تھے، تو اس وقت اس نے اس کو اللہ کا نام لے کر ذبح کر لیا، تو یہ پھر کیا آ جائے گا؟ حلال ہو۔ تو یہ حرمت سے نکل گیا۔ 10ویں چیز وما ذبح علی النصب، اور جن کو ذبح کیا جائے نشانات پر، وما ذبح، اور جن کو ذبح کیا جائے علی النصب، مخصوص پتھروں پر، مخصوص نشانوں پر۔ نصب سے مراد وہ پتھر یا وہ بت جن کے سامنے کھڑا کر کر وہ جانوروں کو ذبح کرتے تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ فرمانے وہ بھی کیا ہے؟ حرام۔ نصب، نشانات۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور 11ویں صورت محرمات کی 11ویں چیز محرمات میں سے یہ ہے وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، کہ تم تقسیم کرو، قسمت معلوم کرو، بالازلام، کن کے ذریعے سے؟ تینوں کے ذریعے سے، بالازلام، تینوں کے ذریعے سے۔ تو زمانہ جاہلیت میں یہ آتا تھا کہ جب کوئی اہم کام درپیش ہوتا مشرکین کو، تو وہاں خاص قسم کے لوگ ہوتے تھے، تو جب کوئی اہم کام کسی نے کرنا ہوتا تو وہ ان کے پاس جاتا تھا، تو انہوں نے 3 رکھے ہوتے تھے اپنے پاس، قائن قسم کے لوگ ہوتے تھے، اور لوگ اس طرح ان کے پاس جاتے تھے کہ ان عقیدوں کی حد تک ان کی باتوں پر ایمان رکھتے تھے۔ تو وہ ان کے پاس تیر ہوتے تھے، کسی پر لکھا ہوتا تھا کہ نام، کسی پر لکھا ہوتا نام یا لا، یا کوئی خالی تیر ہوتا، تو وہ تیر پھینکتے تھے کہ جو بھی آ جاتا، ٹھیک ہے، وہ یا تو صورت یہ ہوتی تھی کہ وہ ایک جو ان کے پاس جس جگہ تیر رکھے ہوتے تھے اس میں سے کوئی ایک تیر نکال لیتے تھے، اس تیر پر جو بھی بات لکھی ہوتی، ٹھیک ہے، نام یا لا یا خالی ہوتا، تو اس کے مطابق وہ کیا کرتے تھے، پھر آگے معاملہ کرتے
اگر نام لکھا ہوتا وہ کام کر لیتے، اگر نہ لکھا ہوتا تو نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اگر خالی نکل آتا تو پھر دوبارہ یہی عمل کرتے تھے یہاں تک کہ کوئی متعین ہو جاتا. اور اس پر وہ عقیدے کی حد تک ان چیزوں پر کیا رکھتے تھے؟ ایمان رکھتے تھے. اس کو بھی کیا کر دیے گئے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حرمت ان تستقسموا بالازلام. کیوں؟ اس کے اندر یہ ہے کہ وہ انہی تینوں کو کیا سمجھ لیتے تھے؟ مؤثر سمجھ لیتے تھے. اسی شخص کو کیا سمجھ لیتے؟ مؤثر سمجھ لیتے. حالانکہ مؤثر صرف اللہ کی ذات ہے. تو اسی سے معلوم ہوا کہ آئندہ کے حالات اور غیب کی خبریں معلوم کرنے کے جتنے بھی ذرائع ہیں، آئندہ کے دوسرے نجومی وغیرہ ہوتے ہیں یا ستاروں کے ذریعے سے وہ بتاتے ہیں، تو اس کے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ سب بھی اسی استسقام بالازلام میں داخل ہیں. اور وہ بھی کیا ہوں گے؟ ناجائز ہوں گے. وہ بھی کیا ہوں گے؟ یعنی ستاروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا یا سیاروں کے ذریعے سے اور ان پر اعتقاد رکھنا، یہ کیا ہے؟ ناجائز اور حرام. تو اس کی جگہ اسلام نے کس کا طریقہ رواج دیا؟ اس کی جگہ سنت سے جو ہمیں چیز ملتی ہے وہ کیا ہے؟ استخارہ ہے. استسقام بالازلام، اس رسم بد کو ختم کر کے اسلام نے جو اس کی جگہ چیز متعارف کروائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کیا ہے؟ استخارے کا طریقہ ہے جو کہ مسنون. استخارہ کس کو کہتے ہیں؟ خیر کو طلب کرنا. ٹھیک ہے، اس کا مخصوص طریقہ ہوتا ہے. اس کی دعا ہوتی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر وہ دعا پڑھ کے یا تو سو جائے، پھر انسان کو کسی طرف واضح اشارات مل جاتے ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کو اشارہ ملے، اور یہ بھی ضروری نہیں اس میں ہوگا کہ ایک مرتبہ ہی استخارہ کرنے سے کیا ہو جائے، اس کو کوئی صورت متعین ہو سکتا ہے کئی مرتبہ اس کو کرنا پڑے. ٹھیک ہے، تو یہ مسنون عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا پھر استخارہ کیا جاتا. یہ تو استخارہ ان مباحات میں ہوگا، میری نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، اس کے لیے استخارہ نہیں ہوگا کیونکہ پہلے ہی فرض ہے. ٹھیک ہے، فلاں چیز چوری کرنی ہے نہیں کرنی کی، چوری کر کے اس کے ذریعے سے غریبوں کی مدد کی جائے گی، اس میں استخارہ نہیں ہوگا کیونکہ چوری کرنا ویسے ہی کیا ہے؟ حرام ہے. ٹھیک ہے، اب حج کرنا ہے نہیں کرنا ہے، اس میں استخارہ نہیں ہوگا کیونکہ حج تو ویسے ہی فرض ہے. یہ زیادہ استخارہ اس میں ہو سکتا ہے کہ کس وقت کر لیں. ٹھیک ہے، اس طرح نکاح میں ان چیزوں میں استخارہ ہو سکتا ہے اس کے وقت میں. تو باقی اس میں بہتر یہ ہے کہ انسان جو مبتلا بھی ہے وہ خود استخارہ کرے. ٹھیک ہے، کیونکہ جو جتنا اخلاص اس کا اپنے ساتھ ہوگا یا جو خلوص اس کا اپنی ذات کے ساتھ ہوگا وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا. تو آج کل یہ جو استخارے کی جدید صورتیں لائی جائیں تو یہ ساری صرف اور صرف جو ہے یہ عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے لائی جا رہی ہے، اور یہ سوائے کھانے پینے کے بہانہ کے اور کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ کار جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے. یہ جو ارجنٹ استخارات تو یہ ٹھیک نہیں. تو استخارہ جو بھی مبتلا بھی ہو جس کو ضرورت ہو وہ خود کرے، کوئی بھی دوسرا کسی کے لیے استخارہ نہ کرے. ظاہر بات ہے اس کا کام ہے وہ اپنے لیے خود کرے. تو یہ جو اس طرح کی چیزیں پھر معاشرے میں رائج ہوتی ہیں تو یہ عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے پھر وہ لوگ انہی چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. جیسے یہ ارجنٹ استخارہ ہے، ذرا وہ قضاء نمازیں معاف کروانے کے لیے ادارے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں رائج ہوتی ہیں عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے. بنیادی سبب اس کا یہ ہے. تو اس لیے عقیدے کا مضبوط ہونا یہ ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالکم فسق،
یہ سارے کے سارے کام یہ کیا ہیں؟ نافرمانی کے ہیں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون. آج کے دن، یعنی یہ سورۃ مائدہ چونکہ آخری صورتوں میں سے ہے، اور یہ جو آیت ہے یہ کس وقت نازل ہوئی؟ حجۃ الوداع کے موقع پر، عرفات کے دن، ٹھیک ہے، جمعے کے دن یہ آیت نازل ہوئی. تو اللہ تعالیٰ فرمانے آج کے دن مایوس ہو گئے کفروا من دینکم، تمہارے دین سے. یعنی پہلے تو ان کا خیال یہ تھا نا کہ یہ چند دنوں کی ایک ہوا ہے، تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ خود ہی ختم ہو جائے گی. فلا تخشوہم واخشون، تو تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. وخشونی کے نیچے نون کے نیچے زیر ہے، یہ کس پر دلالت کر رہی ہے؟ حذف یا پر. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج کے دن میں نے اکملت لکم دینکم، پورا کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں راضی ہو گیا تمہارے لیے اسلام کو میں نے پسند کر لیا بطور دین کے. تو یہ آیت مبارکہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے دن اور جمعے کا دن، یعنی سب سے اہم موقع تھا، پھر جگہوں میں سے اہم جگہ، پھر دنوں میں سے سید الایام، اور وقت بھی عصر کے بعد، ٹھیک ہے، جو وقت بھی فضیلت والا. اس وقت یہ آیت کیا ہوئی؟ نازل ہوئی. اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے کہا تھا کہ اگر یہ آیت ہمارے یہاں نازل ہوتی تو ہم اس دن کیا کرتے؟ تہوار یا جشن مناتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ دن ہم اس کے نزول کو بھی جانتے ہیں، نزول کے مقام کو بھی جانتے ہیں، وقت کو بھی جانتے ہیں. تو اس آیت میں اس طرح بھی اشارہ ہو گیا کہ اب اسلام کو کیا حاصل ہوگا؟ غلبہ حاصل ہوگا، دین اسلام کیا ہو چکا؟ مکمل ہو چکا. تو اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات ہے اس آیت مبارکہ کے بعد 81 دن روایات میں آتی ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 81 دن مزید حیات میں، اس آیت کے یہ حجۃ الوداع کے بعد 81 دن. تو اب اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا، یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ہے، کہ اسلام کے اندر تہوار منانے کے اصول یا کسی بھی خوشی کو منانے کے اصول وہ اسلام دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ دو تہوار ہیں بنیادی طور پر، ایک رمضان کے بعد عید الفطر کے نام سے، اور ایک ذوالحجہ میں عید الاضحیٰ کے نام سے. باقی اب جتنے بھی تہوار منائے جاتے ہیں ان کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں، قرآن و سنت کی روح سے ان کی کوئی حقیقت نہیں. تو یہ بس دوسری قوموں کی نقل سے اس طرح یہ چیزیں مسلمانوں کے اندر کیا ہوگی؟ رائج ہوگی. تو یہ بذات خود یہ جو تہوار ہے دوسری قوموں کا ہے، دوسرے مذاہب میں ان کے ہاں تو مسئلہ ہے کہ ان کے ہاں جو تہوار منائے جاتے ہیں وہ کسی بڑی شخصیت کے دن پر یا کسی تاریخی واقعے پر. اسلام میں اگر پھر ان چیزوں کو شروع کیا جائے پھر تو کیا ہوگا؟ یعنی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے اس کا ہر لمحہ اس قابل ہے کہ اس کو کیا کیا جائے؟ منایا جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کی زندگیاں، ان کے کارنامے، پھر ان کے بعد جو ہر امت میں صالحین بزرگ گزرے ان کی حیات، ان کی وفات. تو اسلام نے ان چیزوں پر زیادہ زور نہیں دیا. اصل زور کس پر ہے؟ اسلام کا جو اصل زور ہے وہ یہ ہے کہ اسوہ حسنہ کو اپنایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے اس کی پیروی کی جائے، اس کو اپنایا جائے. جو صحابہ کا طریقہ کار ہے اس کی پیروی کی جائے. بزرگوں کی جو زندگی ہے ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالا جائے. تو یہ مقصد ہوتا ہے. اگر کوئی اس حوالے سے اس عنوان سے کرتا بھی ہے، مجالس کا انعقاد کرتا ہے یا پروگرام کا انعقاد کرتا ہے، تو
اس کی نیت یہ آنی چاہیے کہ یعنی سیرت کا پیغام عام ہو، سنت کا پیغام عام ہو. باقی ان کو ضروری سمجھنا ہے، فرض واجب سمجھنا، تو یہ پھر بدعت میں چلا جائے. بدعت کی حقیقت یہ ہے کہ ایسی چیز کو داخل کرنا جو دین میں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اس کو ضروری سمجھنا ایسا ہو. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 نعمتیں بیان کی: اکمال دین، اتمام نعمت، اور اسلام کو بطور دین کے پسند کرنا. اکمال کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہ کسی چیز کا اپنے کمال کو پہنچ جانا، یعنی جو اس سے مقصود تھا وہ پورا ہو گیا. جو اس سے مقصود، اس کی غرض جو تھی، مقصد جو تھا، وہ کیا ہو جائے؟ پورا ہو جائے. اور اتمام کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اتمام کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس چیز کے بعد اب مزید کسی کی ضرورت نہیں، یعنی یہ چیز کسی چیز کا اپنے انتہا کو اس طور پر پہنچ جانا ہے کہ اب اس میں مزید کی گنجائش نہ رہے. پھر اس پر تو یہ جو اسلام ہے اور شریعت اسلام ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ اب اس میں کاملیت ہے، اتمام ہے، کہ اب مزید اس میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. باقی فقہا کے جتنے بھی اجتہادات ہیں تو وہ انہی اصولوں کی روشنی میں ہوتے ہیں جو قرآن و سنت نے بتائی. تو یہ کوئی دین میں اضافہ نہیں ہے، بلکہ انہی اصولوں کی وضاحت، انہی کی روشنی میں وضاحت ہوتی ہے. اور تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اسلام کو بطور دین پسند کر لی. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ان کا جو دین تھا وہ پسندیدہ نہیں معذوری. اس کا معنی یہ ہے کہ ہر نبی کی جو تعلیمات تھیں وہ جب تک، جس وقت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا، اس وقت کے لیے وہ کیا تھی؟ برحق تھی. اس وقت تک کے لیے وہ برحق تھی. اور یہ جو یہاں اسلام کے لیے کہا گیا اکمال اور اتمام، اس پر بھی پہلی شریعتوں پر یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ وہ مکمل نہیں تھی، وہ مکمل بھی تھی. اور جس وقت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان شریعتوں کو برقرار رکھا ہے، یعنی جتنی ان کی عمر تھی اس وقت تک کے لیے وہ پوری تھی اور مکمل بھی تھی. لیکن اس کے بعد وہ کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی. اب جو بھی حق کا طلبگار ہو، ہدایت کا تلاش کرنے والا ہو، تو اس کے لیے اسلام کے سوا کوئی چارہ نہیں. تو ان 3 نعمتوں کو بیان کرنے میں اس طرح اشارہ ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ، کہ یہ جو 11 چیزیں بیان کی گئیں، خاص طور پہ جو مردار محرمات بیان کیے گئے، ان سے استثناء کیا جا رہا ہے. تو یہ تیسرے حکم کا حصہ ہے. فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، جو شخص مجبور کر دیا گیا، مجبور ہو جائے، فی مخمصۃ، بھوک کی حالت میں، اس طور پر کہ غیر متجانف لِإِثْمٍ، کہ وہ جھکنے والا نہ ہو، اس کا میلان نہ ہو کسی گناہ کی طرف. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یعنی اگر کوئی شخص وہ بھوک کی حالت میں ہے اور اندیشہ یہ ہے کہ اگر اس کو کچھ کھانے کو نہ ملا تو یہ ہلاک ہو جائے گا، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو مردار کھانے کی اجازت ہوگی، لیکن بقدر ضرورت. وہ صرف اتنا یہ ہو کہ وہ اس کی بھوک مٹا دے. غیر متجانف لِإِثْمٍ میں اس طرف اشارہ ہے کہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، یعنی اتنا استعمال کر سکتا ہے کہ اس کو توانا رکھنے کے لیے وہ کافی ہے، یعنی اس کی زندگی برقرار رہ سکے. اور پھر بھی یہ کیا رہے گا؟ یعنی اس وقت بھی جو اجازت دی گئی وہ مردار یا حرام، وہ پھر بھی کیا رہے گا؟ حرام ہی رہے گا. اس میں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ میں اس طرح اشارہ ہے کہ وہ مردار یا حرام جو ہے وہ پھر بھی کیا ہے؟ حرام ہی ہے. لیکن چونکہ یہ کیا ہو گیا؟ یہ شخص مجبور کر دیا گیا، تو اب ایسی حالت میں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، بخشنے والے، مہربان ہیں. سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، یعنی حد سے بڑھنے والا نہ ہو، حد سے تجاوز نہ کرے، تو بقدر ضرورت صرف اس کو کیا کرے؟ استعمال کرے، کیونکہ وہ بہرحال اب بھی کیا رہے گا؟ حرام ہی ہے. تو چونکہ وہ اب بھی حرام ہی ہے تو اس لیے
اور یہ دوسری دفعہ مجبور ہو گیا تھا، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا کریں گے، معاف فرمائیں گے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ میں صرف اشارہ، بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہے.